بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس نشست میں ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ بین الاقوامی قانون کی روشنی میں فلسطین کے اس تنازع کی حیثیت کیا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو اس معاملے میں بین الاقوامی قانون کی تفصیلات کا علم نہیں ہے، اور اس وجہ سے اس موضوع پر جتنے مباحثے ہو رہے ہیں اور جتنی گفتگو ہو رہی ہے، میری ناقص رائے میں اس میں بنیادی ایشوز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور جو بحث ہے وہ صحیح نہج پہ نہیں جا رہی۔ اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ بین الاقوامی قانون کی روشنی میں کچھ بنیادی جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ جہاں تک بین الاقوامی قانون کے متعلق مسلمانوں کے نقطہ نظر کا تعلق ہے، وہ اپنی جگہ ایک مستقل مسئلہ ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون اور جو موجودہ بین الاقوامی نظام ہے یہ مغربی اقوام کی پروڈکٹ ہے، اور انہوں نے ظاہر اپنے مقاصد اور اپنے اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اور اگر اس کی تاریخ کو دیکھیں 1648 عیسوی سے جب ویسٹفالیہ کا معاہدہ ہوتا ہے اور جدید قومی ریاستوں کا آغاز ہوتا ہے، تو اگلے 200 سال تک تو اس قانون کو اور اس نظام کو صرف یورپ تک ہی محدود سمجھا جاتا رہا، اور غیر یورپی اور غیر مسیحی اقوام کا تو اس میں کوئی کردار ہی نہیں تسلیم کیا گیا تھا۔ لیکن بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ مختلف وجوہات کی بنا پر بالآخر 20ویں صدی میں غیر یورپی غیر مسیحی اقوام بھی اس نظام میں شامل ہو گئیں، لیکن وہ اس نظام میں غیر مسیحی اور غیر یورپی اقوام کی شمولیت کے لیے جو شرائط تھیں، اگر آپ انٹرنیشنل لاء کی کسی بھی بنیادی کتاب جیسے مثال کے طور پر اوپن ہائم کی مشہور کلاسک کتاب ہے اس میں دیکھیں، تو وہ شرائط یہی تھیں کہ آپ نے ہماری شرائط پر اور ہماری اقدار کو مانتے ہوئے اس نظام کا حصہ ہونا ہے، اور اگر ہم آپ کو اس میں شامل ہونے دیں گے تب آپ اس میں شامل ہو سکیں گے۔ اس طرح کے امور بالکل واضح ہیں۔ تو ہم ان کی شرائط پر اور ان کے سسٹم اور ان کے رولز آف دا گیم کو مانتے ہوئے یوں کہیں کہ یہاں اس میں شامل ہوئے ہیں، اور تب شامل ہوئے ہیں جب انہوں نے ہمیں شامل کرنا چاہا۔ تو انٹرنیشنل لاء کے متعلق ہماری بنیادی ریزرویشنز اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس وقت ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لاء جس طرح بنا ہوا ہے اس کی روشنی میں اور اس کے اصولوں کی روشنی میں اس مسئلے کی حیثیت کیا ہے اور یہ تنازع اصل میں بنتا کیا ہے۔ ورنہ اگر ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں بات کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں تو ہمارے نزدیک تو اسرائیل کا وجود ہی سرے سے ناقابل تسلیم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، اور اس کے متعلق اسلامی اصولوں کی روشنی میں الگ سے گفتگو ہم کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت یہ دکھانا مقصود ہے کہ جو موجودہ بین الاقوامی قانونی نظام ہے، اگر ہم اس کے اصولوں پر اور اس کے اندر رہتے ہوئے بات کریں تو پوزیشن کیا بنتی ہے۔ تو میں شروع کروں گا اس معاملے کو پہلی جنگ عظیم سے۔ جب پہلی جنگ عظیم میں عثمانی خلافت اور دیگر جو جن کے ساتھ ان کا اتحاد تھا ان کو شکست ہوئی، اور برطانیہ، فرانس وغیرہ نے جنگ میں کامیابی حاصل کی، تو اس کے بعد مفتوحہ جو علاقے تھے اور جتنے ممالک تھے ان کا کرنا کیا ہے۔ اس معاملے میں ان فاتح اقوام کا آپس میں ایک معاہدہ ہوا، ورسائی کا معاہدہ جس کو کہا جاتا ہے، اور اس میں انہوں نے طے کیا کہ فرانس کے پاس کون سا علاقہ ہوگا، برطانیہ کے پاس کون سا ہوگا وغیرہ۔ اس معاہدے کی روح سے انہوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ فلسطین اور آس پاس کا علاقہ یہ برطانیہ کے کنٹرول میں ہوگا، اور جنگ کے دوران میں برطانیہ نے صہیونی تنظیم کو باقاعدہ تحریری طور پر ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جنگ کے اختتام پر جب فلسطین کا کنٹرول ہمیں ملے گا تو ہم یہاں یہودیوں کا قومی وطن بنائیں گے۔ اس کو بالفور ڈکلیریشن کہتے ہیں، جو 1917 میں انہوں نے تحریری طور پر صہیونی تنظیم کے سربراہ کو لکھ کر اپنا وعدہ دیا تھا۔ تو اب جب برطانیہ نے ورسائی معاہدے کے تحت یہ کنٹرول بھی حاصل کیا، اور پھر 1919 میں جب نئے عالمی نظام کی تشکیل کے لیے ایک میثاق طے پایا، ایک معاہدہ طے پایا، اور لیگ آف نیشنز وجود میں آ گئی، تو اس لیگ آف نیشنز نے یوں کہیں کہ ان فاتح اقوام کی آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ تھی اسی کو قانونی صورت دے کر مینڈیٹ سسٹم ایک بنایا، انتداب کا نظام جس کو اردو میں کہا جاتا ہے،
اور برطانیہ کو یہ فلسطین اور آس پاس کا علاقہ بطور مینڈیٹ دیا گیا، بطور امانت دیا گیا، اور آئیڈیا یہ تھا کہ یہاں آپ نے یہاں کے لوگوں کو اپنی حکومت خود چلانے کے لیے اہل بنانا ہے۔ یہ ابھی تہذیب کی سطح سے ذرا نیچے ہیں، اور بحیثیت سفید فام قوم آپ کی ذمہ داری ہے ان کو مہذب بنانے کی، تو آپ نے ان لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ نہ صرف فلسطین اور آس پاس کے علاقے بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ان کا کنٹرول ہوا، تو انہوں نے مینڈیٹس بنا کر ان کے 3 درجے بنا دیے تھے، مینڈیٹ اے، مینڈیٹ بی، مینڈیٹ سی۔ تو فلسطین اور یہ جو علاقے تھے یہ مینڈیٹ اے میں تھے، اور معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ مینڈیٹ اے کے تحت جو اقوام آتی ہیں ان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے آقا کا انتخاب کریں، کہ انہوں نے فرانس کے تحت زندگی گزارنی ہے یا برطانیہ کے تحت زندگی گزارنی ہے، لیکن عملاً اس چوائس کو نافذ نہیں کیا گیا۔ بہرحال برطانیہ نے مینڈیٹ کی ذمہ داری اٹھائی، اور پھر یوں کہیں کہ 1917-18 سے لے کر 1948 تک جب برطانیہ کا کنٹرول یہاں رہا، تو دنیا بھر سے یہودیوں کو یہاں اکٹھا کر کے آباد کرانے کی ایک پوری مہم چلائی گئی، ورنہ یہاں یہودیوں کی آبادی بہت تھوڑی تھی۔ 1947 میں برطانیہ نے اقوام متحدہ کے سامنے، جب نئی تنظیم دوسری جنگ عظیم کے بعد بنی، نیا نظام بنا، تو 1947 میں برطانیہ نے اقوام متحدہ کے سامنے معذوری ظاہر کی کہ اب میں مزید مینڈیٹ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس موقع پر اقوام متحدہ نے ایک پارٹیشن پلان، تقسیم کا ایک منصوبہ منظور کیا۔ اس منصوبے پر بھی ہمیں بہت سارے تحفظات ہیں، لیکن اگر ہم اس منصوبے کو جوں کا توں لے لیں، تحفظات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، تو اس منصوبے کے مطابق اس علاقے کو تقسیم ہونا تھا عربوں میں اور یہودیوں میں، اور اس دوران میں اسرائیل نے، جب یہودیوں نے اسرائیل ریاست کے قیام کا اعلان کیا، تو اس منصوبے میں جو ان کو زمین دی گئی تھی اس سے کہیں زیادہ انہوں نے قبضے میں لے لی۔ اب قبضے کے متعلق ایک بنیادی بات یہ یاد دلانی ہے کہ 19ویں صدی تک، 20ویں صدی کے آغاز تک، قبضے کے بعد، فتح کے بعد قبضہ، اور اس کے بعد اس کا اپنے ساتھ الحاق کرنا کسی علاقے کا، یہ بین الاقوامی عرف کا حصہ تھا، اور اس کو باقاعدہ ایک قانونی جواز مل جاتا تھا اگر کوئی ریاست کسی دوسری ریاست کے علاقے پر قبضہ کر لیتی، اپنا قبضہ مستحکم کر لیتی، پھر اس حصے کو اپنا حصہ ڈکلیئر کر لیتی، اس کا اپنے ساتھ الحاق کرا لیتی، تو اس کے بعد کہا جاتا کہ اب یہ اس قابض ریاست کا حصہ ہو گئی ہے یہ جگہ، اور اب اس پر ان کا کنٹرول ہے اور ان کا ٹائٹل ہے۔ لیکن 20ویں صدی کے آغاز سے اس سلسلے کو روکا گیا، اور 1928 میں ایک بنیادی معاہدہ ہوا امریکا اور فرانس کے درمیان ابتدائی طور پر، لیکن بعد میں دیگر ریاستیں بھی اس میں شامل ہو گئیں۔ اس معاہدے کو پیکٹ آف پیرس کہا جاتا ہے، یا کیلک برانڈ پیکٹ بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ طے پایا کہ طاقت کے استعمال کے ذریعے، جنگ کے ذریعے تنازعات کو حل نہیں کیا جائے گا، اور اس وجہ سے یہ اصول طے پایا کہ اگر جنگ کے نتیجے میں کوئی ریاست کسی دوسری ریاست کے علاقے کو قبضے میں لے لے تو وہ قبضہ ناجائز ہوگا، اور جلد یا بدیر قابض طاقت کو وہاں سے نکلنا ہوگا۔ اسی طرح 1945 میں جب اقوام متحدہ کا منشور بنا، اقوام متحدہ کی تنظیم وجود میں آئی، تو اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی، اس کے منشور میں بھی باقاعدہ طور پر صراحت کے ساتھ کہا گیا کہ طاقت کا استعمال یا اس کی دھمکی ناجائز ہے، اور کسی ملک کی علاقائی سالمیت یا سیاسی خود مختاری کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کیا جائے گا، نہ اس کی دھمکی دی جائے گی۔ چنانچہ نہ صرف جنگ بلکہ طاقت کا استعمال بلکہ اس کی دھمکی بھی ناجائز ہو گئی۔ اس وجہ سے قبضے کے ذریعے، فتح کے ذریعے زبردستی الحاق کر کے کسی علاقے کو اپنے قبضے میں لے لینا، یہ اب بین الاقوامی قانون کی روح سے ناجائز ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ اس بات کا بھی اضافہ کیجئے کہ بین الاقوامی قانون جنگ، جس کو بین الاقوامی قانون انسانیت بھی کہا جاتا ہے، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء، اس کے اصولوں کی روح سے یہ بات مسلم ہے، یہ طے ہے کہ جب تک قبضہ برقرار ہے تو حالت جنگ برقرار ہے، بلکہ یہاں تک اس قانون کی روح سے مسلم ہے، جنیوا کنونشنز میں اس کی صراحت کی گئی ہے کہ اگر کوئی ریاست کسی علاقے کو قبضے میں لے لے تو خواہ اس قبضے کے خلاف کوئی مزاحمت نہ ہو، ایک گولی بھی نہ چلے، کوئی قابض طاقت کو روکے بھی نہ، اور نہ قبضے کے بعد اس کے خلاف کوئی مزاحمت ہو، اس کے باوجود یہ قبضہ ناجائز ہوگا اور یہ حالت جنگ ہوگی۔
مزید یہ کہ جنیوا کنونشنز اور جو بھی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کے معاہدات ہیں اور جو اس کے ساتھ متعلقہ بین الاقوامی عرف ہے اور بین الاقوامی قانون کے قواعد عامہ ہیں، ان کی روح سے یہ بات بھی مسلم ہے کہ جو مقبوضہ علاقے ہیں تو ان کے لوگوں کو قابض طاقت کے خلاف مزاحمت کا حق حاصل ہے۔ وہ مقبوضہ علاقے کے اندر سے بھی مزاحمت کر سکتے ہیں، وہ کسی اور علاقے میں جا کر جیسے جلا وطن حکومت قائم کی جاتی ہے وہاں سے بھی مزاحمت جاری رکھ سکتے ہیں، دوسری ریاستیں بھی ان کی مدد کر سکتی ہیں۔ یہ ساری باتیں بین الاقوامی قانون کی روح سے طے شدہ ہیں۔ اور اس سے اب ایک اور بات کو بھی میں یہاں شامل کرنا چاہوں گا، وہ حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا۔ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے متعلق بہت پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم پہلی جنگ عظیم کے آس پاس ہی شروع کریں تو ووڈرو ولسن جو امریکی صدر تھا، اس کے جو مشہور 14 پوائنٹس تھے، ان میں حق خود ارادیت کا بھی ذکر تھا کہ لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کس طرح کی حکومت ان کی ہوگی اور کون ان پر حکومت کرے گا، اور جو بھی حکومت کرے گا تو حاکم کو جو اختیار ہوگا وہ محکوم کی مرضی سے حاصل ہوگا۔ اسی طرح چرچل نے دوسری جنگ عظیم میں بھی اس طرح کی باتیں کی تھیں، لیکن جیسے مغربی طاقتوں کا منافقت کا ایک عمومی طریقہ ہوتا ہے، تو چرچل کو بھی بعد میں کہنا پڑا کہ نہیں، یہ جو میں نے باتیں کہی تھیں تو ان کا تعلق تو صرف یورپ کی حد تک تھا کہ یورپ میں جرمنی نے یا دیگر طاقتوں نے جن علاقوں کو قبضے میں لیا تھا تو ان کو آزادی کا حق حاصل ہے۔ لیکن وقت کا پہیہ رکتا نہیں ہے، آگے بڑھتا ہے، تو اس لیے جب اقوام متحدہ کی تنظیم بنی تو اس میں بھی حق خود ارادیت تمام اقوام کے لیے تسلیم کیا گیا۔ پھر جو انسانی حقوق کا عالمی بین الاقوامی اعلان کیا گیا، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس 1948 میں، اس میں بھی، اور پھر جو انسانی حقوق، سیاسی حقوق سے متعلق بنیادی معاہدہ اقوام متحدہ کی کوششوں سے تشکیل پایا 1966 میں، انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، اس میں بھی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو بنیادی ترین حق کے طور پر مانا گیا تمام لوگوں کے لیے۔ اس کے ساتھ اس بات کا اضافہ کیجئے کہ 1960 کی دہائی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بہت ساری قراردادیں حق خود ارادیت کے متعلق منظور کی ہیں، اور اس وجہ سے 1960 کی دہائی کو تو یوں کہیں ڈی کالونائزیشن کی دہائی کہتے ہیں، کیونکہ افریقہ میں، ساؤتھ امریکہ میں، ایشیا میں بہت ساری ریاستیں آزاد ہو گئیں، مغربی طاقتوں سے انہوں نے آزادی حاصل کی۔ اس تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1967 میں 1967 میں اسرائیل نے ایک اور جنگ کے ذریعے بہت سارے علاقے قبضے میں لے لیے، شام سے، لبنان سے، مصر سے، اردن سے، تو یہ سارے علاقے مقبوضہ علاقے ہیں، آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں، اور اقوام متحدہ کا سرکاری موقف اب بھی یہ ہے کہ 1967 میں اسرائیل نے جو علاقے قبضے میں لیے ہیں وہ مقبوضہ علاقے ہیں، ان میں اسرائیل کو قابض طاقت کی حیثیت حاصل ہے، اور وہاں وہ علاقے اسرائیل کے ملک کا حصہ نہیں ہے۔ یروشلم یعنی ہمارا القدس انہی علاقوں میں شامل ہے۔ القدس پر اسرائیل کا قبضہ غیر قانونی ہے، اور چاہے 1967 میں یہ قبضہ ہوا ہو اور 53-54 سال ہو گئے ہوں، لیکن یہ قبضہ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جرم ہے، اور جلد یا بدیر اسرائیل کو بہرحال یہاں سے نکلنا ہوگا۔ جب فلسطینی آزادی کی تحریک چل پڑی تو یاد رکھیے کہ حق خود ارادیت کے متعلق بین الاقوامی فورمز پر، جنرل اسمبلی میں، یا جہاں کہیں بھی جتنی بھی بحث ہوئی ہے، تو بنیادی طور پر حق خود ارادیت کی بحث میں مرکزی فریق کی حیثیت فلسطین کے لوگوں کو حاصل رہی، اور حق خود ارادیت کے معاملے میں عام طور پر جو بھی بحث ہوتی تھی اس کے حق میں ہوتی تھی یا اس کے خلاف مغربی طاقتوں کی جانب سے ہوتی تھی، تو بیک گراؤنڈ میں فلسطین کا مسئلہ ہوتا تھا۔ اسی لیے جب اس سے تقریباً 10 سال بعد 1977 میں جنیوا معاہدات کے ساتھ 2 مزید معاہدے اضافی شامل کیے گئے، جن کو ہم ایڈیشنل پروٹوکولز کہتے ہیں، اور ان میں جو پہلا ایڈیشنل پروٹوکول ہے 1977 کا، اس میں جب یہ قرار پایا کہ حق خود ارادیت کے لیے لڑنے والوں کو باقاعدہ کمبیٹنٹ کی حیثیت حاصل ہے، یعنی بین الاقوامی قانون کی روح سے ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہتھیار اٹھائیں، وہ جنگ میں شامل ہوں، اور جب وہ فریق مخالف کی قید میں آئیں گے تو ان کو جنگی قیدی کی حیثیت حاصل ہوگی۔ تو یہ ساری بحث بھی بنیادی طور پر فلسطینی آزادی کی تحریک کے تناظر میں ہو رہی تھی، تو اس میں یہ تسلیم کیا گیا کہ ان کو آزادی کے لیے لڑنے کا حق حاصل ہے،
اور جب ان کو لڑنے کا حق حاصل ہے تو ظاہر ہے ان کو دوسری ریاستوں کی جانب سے سپورٹ ملنے کا حق بھی حاصل ہے۔ اس ضمن میں ایک اور اہم ترین دستاویز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ 2003 میں اقوام متحدہ کی جو عدالت ہے جس کو بین الاقوامی عدالت انصاف کہا جاتا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اس کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کا پس منظر یہ ہے کہ قابض اسرائیلی طاقت نے مقبوضہ علاقے میں دیوار تعمیر کرنی شروع کی تاکہ وہ خود کو حملوں سے محفوظ کرے، جیسے امریکہ آج بھی کہتا ہے کہ اس کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ تو یہ دفاع کا حق کیسے حاصل ہے اسے؟ وہ تو قابض طاقت ہے، وہ تو خود جارح ہے، اس نے علاقے کو قبضے میں لیا ہوا ہے اور اس کا قبضہ ناجائز ہے۔ تو کیا اب وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے مقبوضہ علاقے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس میں دیوار تعمیر کر سکتا ہے؟ یہ سوال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بین الاقوامی عدالت انصاف کی طرف بھیجا کہ آپ اس کے قانونی نتائج ہمیں بتائیں۔ کیا قابض طاقت کی حیثیت سے اسرائیل کو اس دیوار کی تعمیر کا اختیار حاصل ہے؟ اور کیا اگر یہ دیوار کی تعمیر ناجائز ہے تو پھر اس کے نتائج کیا ہیں؟ اسرائیل کے لیے اس کے نتائج کیا ہیں؟ بین الاقوامی اداروں کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیگر ریاستوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اقوام متحدہ کی جو عدالت ہے بین الاقوامی عدالت انصاف، اب اس میں اور سلامتی کونسل وغیرہ میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ جو سلامتی کونسل ہے وہ سیاسی ادارہ ہے، وہاں فیصلے قانون اور اصول کی بنیاد پر نہیں ہوتے، سیاسی مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اور جو بین الاقوامی عدالت انصاف ہے تو وہ فیصلہ بین الاقوامی قانون کی روشنی میں کرتی ہے۔ اس لیے بین الاقوامی عدالت انصاف کے اس فیصلے کی بڑی اہمیت ہے، اور اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے تمام احباب سے میری گزارش ہوگی کہ وہ یہ فیصلہ تو ضرور پڑھیں۔ اس کا فیصلہ بھی آپ کو بین الاقوامی عدالت انصاف کی ویب سائٹ سے مل سکتا ہے، اس کی سمری بھی مل سکتی ہے، کم از کم وہ سمری تو ضرور پڑھیں۔ اس میں بین الاقوامی عدالت انصاف نے طے کیا ہے کہ اس مقبوضہ علاقے پر اسرائیل نامی قابض ریاست کے قبضے کی کیا حیثیت ہے، اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ پھر آکوپیشن لاء کے تحت قبضے سے متعلق جو قانون ہے اس کے تحت قابض ریاست یا قابض طاقت کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر وہ مقبوضہ علاقے کے لوگوں سے اپنی وفاداری کا حلف نہیں لے سکتی، ان کو اس پر مجبور نہیں کر سکتی۔ پھر مقبوضہ علاقے کے لوگوں کو کیا حقوق حاصل ہیں۔ پھر بین الاقوامی جو انسانی حقوق کا قانون ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاء، اس کے تحت کیا کیا نتائج اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح بین الاقوامی قانون جنگ کی روح سے کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں، اسرائیل نے کیا کیا خلاف ورزیاں کی ہیں، پھر دیگر ریاستوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور بین الاقوامی اداروں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ یہ سارا کچھ اس فیصلے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اس فیصلے کی وسیع پیمانے پر اشاعت بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ بین الاقوامی قانون کی روح سے بین الاقوامی عدالت انصاف نے جب اس معاملے کا جائزہ لیا تو وہ کن نتائج تک پہنچی ہے۔ اگر ہم اسلامی شریعت کے اصولوں کی روشنی میں اس معاملے کا جائزہ لیں تو مظالم کی فہرست میں مزید بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور ہماری ذمہ داریوں کی فہرست میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم دوسرے فریق کے ساتھ گفتگو کے لیے بین الاقوامی قانون کو ایک مشترکہ معیار کے طور پر مانیں اور ان کے ساتھ اس پر بحث کریں کہ آئیں کم از کم اس معیار کو تو مانیں جس کو آپ نے ہم پر مسلط کیا ہوا ہے، تو آئیں اس معیار کی روح سے دیکھیں کہ آپ کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس مسئلے کی نوعیت کیا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے اہم دستاویز یہ 2003 کا بین الاقوامی عدالت انصاف کا فیصلہ ہے۔ اس بحث کی روشنی میں خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی روح سے اسرائیل کو ان علاقوں میں قابض طاقت کی حیثیت حاصل ہے، وہ یہاں آباد کاری نہیں کر سکتا، یہاں کی آبادی کا تناسب تبدیل نہیں کر سکتا، یہاں ایسی تبدیلیاں نہیں لا سکتا جو دور رس ہوں، جو ریورس نہ کی جا سکتی ہوں، یہاں کے لوگوں پر وہ اس طرح کا اختیار نہیں رکھتا جیسے کوئی جائز حکومت اپنے لوگوں پر رکھتی ہے، اور جلد یا بدیر اس کو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اب اس کے لیے عملاً یہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کو ان ظالم لوگوں سے بچانے کے لیے بین الاقوامی قانون کی روح سے ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں اور ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان پر ہم انشاءاللہ آئندہ نشست میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔